دوستو بھائیو، آج میں آپ کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 فرامین سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو قیامت والے دن وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا درجہ ہے، اور یہ درجہ نمازی کو ملے گا۔ جو نماز پڑھتا ہے وضو کرے گا، اور جو وضو کرے گا اس کو یہ درجہ دیا جائے گا کہ جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچا وہاں تک اس کو جنتی زیور پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ویسے بھی قیامت والے دن مومن کے وضو والے اعضاء خود بھی چمکدار ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جبکہ آپ نے انہیں دیکھا تک نہیں ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت کے لوگ میرے طرف اس حالت میں لائے جائیں گے کہ ان کے وضو والے اعضاء چمکدار ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ۔ وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے تو ہم کو پھر یہ رتبہ دیا جائے گا، اگر وضو نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ رتبہ ہم کو نہیں ملے گا۔ ہمارے جو ہے وضو والے اعضاء ہیں یہ نہیں چمکیں گے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پہچاننا، پھر ہمارا شمار کہاں ہوگا؟ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ تو اس لیے نمازی بن جائیں۔ دوستو مسلمان بھائیوں، تیسری حدیث سیدنا عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، یاد رکھنا، جو کوئی بندہ وضو کرتا ہے اچھی طرح وضو کرتا ہے، فرمایا پھر اپنے منہ کو اپنے دل کو متوجہ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وضو کیا، نماز کے لیے آیا، دل سے باتیں نہیں کی، شیطان آ جاتا ہے، نماز انسان پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے وہ بات یاد کرو، وہ بات یاد کرو، وہ فلاں بات آپ نے وہ کام کرنا ہے، تو وہ وس سے ڈالتا ہے، پھر انسان اس طرف چل پڑتا ہے۔ تو پھر وہ اس کی نہیں، یہاں فضیلت اس بندے کی بیان ہو رہی ہے جو بندہ وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے۔ یہ نہیں کہ سردیاں ہیں، وضو کر رہا ہے، ٹھنڈا پانی ہے تو جناب والا یہاں سے کوئی چیز، کوئی اعضاء خشک رہ گیا، یہاں سے کوئی چیز خشک رہ گئی، نہیں، مکمل اچھی طرح خوبصورت وضو کرے، مکمل وضو کرے، اور اس کے بعد مکمل دھیان کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا دھیان کہیں نہیں جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو یہ کام کرے گا، اچھی طرح وضو کیا، خوبصورت وضو کیا، مکمل وضو کیا، وضو والے اعضاء جو ہیں ان میں سے تھوڑا ذرا برابر جگہ بھی خشک نہ رہی، اور اس کے بعد دل سے بات نہیں کی، یعنی کہ شیطان کے جسم کے پیچھے نہیں دوڑا، اور پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ کتنا مقام ہے، کتنا مرتبہ ہے، کتنا درجہ ہے نماز پڑھنے والے کا، اور جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو ان 3 اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، میرے بھائیوں، عزیزو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سن کر آگے شیئر کیا کریں، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔